أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آج کا خطبہ ایک الگ رنگ میں جماعت احمدیہ میں برپا ہونے والے فساد یعنی خلافتی نظام کے بارے میں ہے، اور اس کو میں ایک نئے رنگ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی لطیف حواس دیے ہیں، اور ان حواسات کی وجہ سے ہم اپنے ماحول کی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو براہ راست حواس خمسہ میں آتی ہیں اور مادی طور پر ان کا وجود ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو ہمارے حواس براہ راست تو نہیں محسوس کر سکتے، لیکن ہم اپنی علم کی بدولت مختلف طریقوں سے ان کا ہونا محسوس کر لیتے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ہستی ہے، اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح محسوس کر سکتے ہیں، اور اس ضمن میں میں سادہ سی مثال سے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں اکثر مثلاً جب فرش کی صفائی کی جاتی ہے تو بعد میں اس کو ایک کیمیکل سے فرشوں کے اوپر وہ گیلا کپڑا پھیرا جاتا ہے۔ اب اس جگہ سے جو ایک تیز سی خوشبو آتی ہے جو چپتی ہوئی ہوتی ہے، اس کی خوشبو ہی چپتی ہوئی وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس میں کلورین موجود ہے۔ یعنی کلورین کا ہمیں ایک سادہ سا ثبوت یا اس کے امکانات ہمیں مل جاتے ہیں، پھر ہم دوسرے مختلف تجربات سے اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کلورین ہے۔ تو اس طرح ہمارے حواس اس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یا جس طرح ایک گندے خراب انڈے سے جو بو آ رہی ہوتی ہے، تو اس بو سے ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں، ہمارے تجربات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ سلفر کا کوئی پروڈکٹ ہے جس کی بو آ رہی ہے۔ یہ تو ہیں بڑی موٹی موٹی سی باتیں، لیکن اس لیے بیان کی کہ ان سادہ باتوں سے ہم گہری باتوں کی طرف آئیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں۔
میں اس وقت جس جگہ بیٹھ کر یہ خطبہ دے رہا ہوں اور آپ سب لوگ یہاں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہم بہت سی ایسی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کرتے یا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے براہ راست۔ مثلا اس کمرے میں اس وقت ہزاروں قسم کی ریڈیو ویوز گزر رہی ہیں، جو اگر میرے پاس پراپر انسٹرومنٹ ہو یعنی ریڈیو تو وہاں پہ میں مختلف چینل سن سکتا ہوں، لیکن میں ان ویوز کو محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم سب اسی کمرے میں سینکڑوں اور ویوز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز گزر رہی ہیں، اور ہم پراپر انسٹرومنٹ ہو تو ہم سینکڑوں ٹی وی چینلز دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے حواس خمسہ بالکل اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، لیکن ہم اور انسٹرومنٹ کی مدد سے ان کا ہونا محسوس کر لیتے ہیں اور ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ام، اس ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ایک سیکنڈ کے اندر ہمارے جسم میں سے ملینز کے حساب سے نیوٹرینو گزر جاتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا ادراک ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی ڈائمینشنز ہی الگ ہیں، ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہیں، لیکن ان کا ہونا مختلف دوسرے انسٹرومنٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس بات کو اور آگے لے کے جائیں تو اللہ کی ایک ہستی ہے، وہ ہستی، اس کے بارے میں ہمیں قرآنی علم یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ ہستی موجود ہے، اور اس طرح موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ ہستی تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری بات یا دوسرے رنگ میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی وہ ہستی یا وہ چیز ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ نیوٹرینو تو پھر بھی ایک متحرک چیز ہے اور ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، اس کی ڈائمینشنز ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈائمینشن لیس ہوں۔ تو آپ اور میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی ہستی کا ہمیں کس طرح پتہ چلے۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں کہ ہم ڈائمینشن لیس چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکیں، لیکن پھر بھی ہمیں جو روحانی علم دیا جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہستی ایسی ہے۔ اب اس کو، اس کا ثبوت کا کیسے ڈھونڈا جائے؟ جو چیز ڈائمینشن لیس ہو، یہ ڈائمینشن لیس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے
لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی تغیرات نہیں ہیں۔ اور جب تغیرات نہ ہوں تو کسی چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انہی کو اسی چیز کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہ بیک وقت ان چاروں صفات کا مظہر ہے۔ تو جب ایسی ہستی ہو جو جس میں اول و آخر ایک جگہ ہوں، تو اس میں ہمیشگی اور بالکل ایک ڈائمینشن لیس چیز کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے جو ہمیں علم دیا، وہ ایک ایسی ہستی کا دیا جس کی میں یہ ساری مثالیں اور آیات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی چیز کو غالب نے ایک شعر میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یعنی وہ ہستی ہماری سوچ کی انتہا سے بھی پرے ہے۔ اب ایسی ہستی کا یہ ابھی نظریاتی طور پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ثبوت پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اس نظریاتی ہستی کے بارے میں قرآن شریف نے یہ باتیں پیش کی ہیں، لیکن بات یہاں نہیں ختم کرتا۔ اب اس کے ثبوت دیکھیں کہ ثبوت کس طرح اس کا ملتا ہے جو ہماری سرحد ادراک سے پرے ہستی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو فرق ڈال رہی ہے۔ یعنی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ میسج ملا ہے، یہ ڈیوائن سگنل میں نے ریسیو کیا ہے، اور جب وہ ڈیوائن سگنل جو بھی اس میں خبر ہے وہ اپنے وقت پہ پورا ہو جائے، تو وہ اس چیز کی صداقت پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور قرآن یہ چیزیں بڑی متعدد بار بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے تیری طرف وحی کی جس طرح تجھ سے پہلے رسولوں پر وحی کی۔ یعنی جو پروسیس وحی کا ابتدا سے چلا آ رہا ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یا تجھ سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ اور وہ باتیں جو کہ غیب کی بتائی گئیں، وہ اس ہستی کا کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ یہی الہام ہی اللہ کی ہستی کا قطعی ثبوت بن جاتا ہے، ورنہ وہ سرحد ادراک سے پرے ہے۔ اور اس چیز کا ہمیشہ انکار کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں پڑھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اس کی قوم نے یہ کہا، اب تو اللہ کسی کو نہیں مبعوث کرے گا۔ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آج تک امت مسلمہ یہی کہتی آ رہی ہے کہ بس جی اب وہی شہید سب بند، یہ سلسلہ ختم۔ یہ جو فساد اور غلطیاں اور گمراہیاں پھیل جاتی ہیں، اسی کو اللہ پھر نئے رنگ میں وہی کر کے
غیب کی خبریں دیکھ کے پھر اپنے ہونے کا ثبوت دے دیتا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال امت مسلمہ میں ظاہر ہونے والے ایک عظیم روحانی وجود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ 1400 سال سے امت ایک رنگ میں انکار کرتی آ رہی تھی، تو اس 1400 سال میں پھیلے ہوئے اس فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ نے غیب کی خبروں سے مرزا صاحب کو بھر دیا، بے شمار ان کو غیب کی خبریں دیں، اور ان غیب کی خبروں نے ہر دور میں پورا ہو کر اللہ کی ہستی کا ثبوت دیا۔ کوئی منصف مزاج اور زیرک انسان اس چیز کو رد نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، سوائے جو جاہلانہ طور پر مخالفت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی کرتے آتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت، یعنی مرزا صاحب کی جو ماننے والے تھے، انہوں نے ایک طویل عرصہ 100 سال سے زائد اس چیز پر مخالفین سے بحث کی کہ خدا بولتا ہے، کلام کرتا ہے، مرزا صاحب کا وجود سامنے ہے، بالکل ٹھیک کی۔ لیکن اسی جماعت کا ہم ایک اور پہلو دیکھتے ہیں کہ ایک فرضی خلافتی نظام بنا کر یہ اسی نہیں جو مسلمانوں کے دیگر فرقوں سے تو وہی کے جاری رہنے کے اوپر بحث کرتی ہے، اپنی جماعت کے اندر قیامت تک اس سلسلے کو بند کر دیا۔ یعنی اللہ کی ہستی کا جو چیز ثبوت ہوتی ہے اسی کا انکار کر دیا کہ اب اللہ کسی سے نہیں بولے گا۔ مرزا صاحب کی صداقت کی، یعنی وہ الہام جو آپ کو ہوئے تھے، آج اتنے عرصہ کے بعد مرزا صاحب کی صداقت کا عظیم نشان ہے۔ ایسے نشانات کم کم ہی دوسرے ملہمین میں ہمیں ملیں گے۔ آپ کو 20 فروری 1886 کو خبر دی گئی تھی، وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اب دیکھیں، خدا کا تو انکار وہی کرے گا جو کہے گا خدا بولتا ہی نہیں، چپ ہو گیا ہے، گنگا ہو گیا ہے۔ خلافتی نظام نے اس کے منہ پہ اوپر ٹیپ لگا دی ہے، یعنی یہ ایسی بڑھ چکے ہیں کہ جی ہماری کمیٹی کے علاوہ کبھی اللہ آپ کسی کو براہ راست اس کی مجال نہیں کہ کسی کو الہام اور وحی کر دے۔ یہ انکار ہے، اور یہ اس چیز کا بھی انکار ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ہستی تو اس وحی سے پتہ چلتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہی ختم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک جتنے تجھ سے پہلے رسول بھیجے تھے ان کو میں نے وہی کی تھی، تجھے بھی کی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ ہے وہ جماعت کا گمراہی میں مبتلا ہو جانا، یعنی خلافتی نظام کا۔ اس چیز کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ لوگ تو پہلے گواہ تھے کہ مرزا صاحب سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ الہام کیا ہے، تو آپ کی حالت تو قرآن شریف کی اس آیت کے بارے میں اس آیت کے مطابق ہو گئی ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ تم اس چیز کا انکار کرنے والے سب سے پہلے تو نہ بنو۔ چند سال ادھر آپ بحث کرتے تھے اللہ کلام کرتا ہے، آج کہتے ہیں جی ہماری کمیٹی کے علاوہ اللہ بول ہی نہیں سکتا کسی سے۔
اللہ کی سنت جاری ہے۔ مسلمانوں کے سارے فرقوں نے زور لگا کے دیکھ لیا، کیا مرزا صاحب کے الہامات کو وہ جھوٹا ثابت کر دیں گے؟ وہ تو اپنی صداقت بیان کرتے آ رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ان کے الہامات یعنی قرآنی تعلیم وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر کرتی آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ جب جاری ہے تو یہ گمراہی خلافتی نظام کے ذریعے سے جماعت میں داخل کر دی گئی۔ اب اس کو یہ دیکھیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں وحی و الہام سے آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہوں، تو میں اس ضمن میں قرآن شریف کی محض 2 آیات سامنے رکھتا ہوں، وہ کتنی شان سے وہ بھی پوری ہو رہی ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے میں جوش ملی آبادی کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا پہلا مصرع تو مجھے ٹھیک طرح ایک لفظ یاد نہیں، وہ غالباً ہے کہ ہم اہل دل کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو ایک صبح کافی تھی۔ یہاں جو میں نے لفظ اہل دل استعمال کیا، مجھے یہ شک ہے کہ یہ دل کی جگہ کوئی اور لفظ تھا، لیکن مجھے اس وقت یاد نہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ جوش صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک صبح کے اندر ہی حق کو پہچاننے کے لیے اتنے ثبوت موجود ہیں کہ رسول نہ بھی آتے تو اس حق کا پتہ چل جانا تھا۔ اسی طرز پر میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی باقی آیات نہ بھی ہوتی تو صرف یہ 2 آیتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کافی تھی ایک حق کو پہچاننے کے لیے، اس ہستی کو پہچاننے کے لیے جس نے یہ نازل کی تھی۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن میں چند جملوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ یعنی حق کی طرف آتا ہوں اس شیطان سے بچتے ہوئے جس کا رجم ہو جائے گا، اور خاص طور پر میں وہ ان لوگوں کو جو جماعت احمدیہ میں شامل ہیں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی تشریح پڑھ کے دیکھیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آخری زمانہ میں جو شیطان کا رجم ہوگا وہ اس موعود مسیح کے ہاتھ سے ہوگا، اور اس ضمن میں صرف اتنی بات کافی ہوگی کہ جماعت کے اندر خلافتی نظام یہ وہی شیطانی اور دجالی نظام ہے، کیونکہ یہ خدا سے کی ہستی کا جو واحد ثبوت ہے الہام، اس کا انکار کر چکا ہے، اور اس چیز کا علاج بھی کہ اس کا رجم کر دیا جائے گا آنے والے مسیح کے ہاتھ پہ رکھا گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہو جائے گا، لیکن اس کی بنیادیں تو پڑ چکی ہیں۔ آج کھلا چیلنج میں دیتا ہوں کہ اس ضمن میں کوئی خلافتی نظام کا نمائندہ اس میں بات کر
کر کے دیکھ لے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کی پکڑ ہے جو بہت سخت ہے. میں اسی پر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. مرزا صاحب کے اس مصرے پر، اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.